بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل يتبختر في بردین وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی اثنا ایک آدمی اپنے دو چادروں میں اکڑتا ہوا چل رہا تھا، وقد أعجبته نفسه، اور اپنے اوپر اترا رہا تھا، خسف به الارض، اس کو زمین میں دنسا دیا گیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ بندہ قیامت کے دن تک مسلسل دنستا رہے گا۔ چلنے، بیٹھنے، اٹھنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے جائز طریقے بتلائے ہیں اور ہر کام کے آداب سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ یہاں پر جس بندے کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا، اس سے قارون بھی مراد لے سکتے ہیں اور قارون کے علاوہ کوئی اور بھی بندہ مراد لے سکتے ہیں۔ مقصود میرے اور آپ کے لیے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک قارون کا واقعہ ہے، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے، اس کو زمین میں دنسا دیا گیا اور اس کا جو پورا کا پورا خزانہ تھا، وہ سارا کا سارا خزانہ اس کے سر پر رکھ کر اس کو خزانے سمیت جو ہے وہ زمین میں دنسا دیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے صبح تک وہ زمین کے اندر دنستا ہی رہے گا۔ اس بندے کو یہ سزا کیوں ملی؟ زمین میں دھنس جانے والی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن گناہوں سے امت کو خبردار کیا اور ان گناہوں کی سزا کو بیان فرمایا، ان میں ایک گناہ تکبر کا ہونا ہے، اور اس تکبر کے سزا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه، وہ بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس بندے کے دل میں مثقال ذرۃ من خردل، جس کے دل میں ذرہ بر بھی تکبر ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جن پر اللہ بہت سخت غصے میں آتے ہیں، بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ تکبر ہے۔ اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی عنی آذن منی آذنتہ بالحرب، جو وہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تکبر ہے کیا، اور آیا کس وجہ سے انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے؟ تو جہاں تک تکبر کا تعلق ہے، تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اگر کوئی بندہ صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، اور دوسرے کی حقارت اس کے نظر میں نہیں ہے، دوسرے کو وہ کم تر نہیں سمجھ رہا، تو وہ شیخی اس کو آپ کہیں گے، اس کو تکبر نہیں کہا جائے گا۔ جو تکبر ہے، اس کا تعلق اور جو وجہ ہے وہ کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ معاف فرمائے علم کا تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات مال کی وجہ سے تکبر آتا ہے، بعض اوقات
حسن کی وجہ سے تکبر آتا ہے، بعض اوقات کسی خوبی اور وصف کی وجہ سے بندے میں تکبر آ جاتا ہے، بعض اوقات اولاد کی وجہ سے بندے میں تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ نے اولاد دی، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی اولاد پر غرور کرتا ہے، فخر اور تکبر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے۔ قرآن کریم نے بہت بہترین انداز سے تکبر کرنے والے آدمی کے اس گمنڈ کو اور اس تکبر کو خاک میں ملاتے ہوئے فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ جہاں تم لوگوں کو دیکھتے ہو زمین پر وہ تکبرانہ چال چلتے ہیں اور وہ اپنے اس انداز سے گزرتے ہیں کہ گویا صرف وہی انسان دا پتر ہے، اس سے علاوہ کوئی اور انسان دا پتر نہیں ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بھئی زمین پر چلنا ہو تو متکبرانہ انداز سے نہ چل۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کر کیا سکتا ہے؟ تیرے اندر تکبر اور اکڑ ہے کس بات کی؟ کیا کر سکتا؟ صرف قدم ہی دو تیز مار سکتا ہے زمین پر، اچھل سکتا ہے، تو اتنا ہی کر لے گا؟ تیرے اندر اتنی بڑائی تو آ گئی تیرے اندر؟ کر کے دکھا ذرا۔ لن تخرق الارض، پاؤں مار کر زمین کو تو پھاڑ دے گا؟ پاؤں مار کر زمین کو تو کچھ کر سکتا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، اور جتنا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے پہاڑ کی چوٹی اور پہاڑ کی بلندی کو بھی نہیں سر کر سکتا۔ تو کتنے ایک تو بڑا ہو جائے گا، کتنے ایک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ کی بلندی کو بھی تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہیں چھو سکتا۔ تو کس بات پر تو تکبر کرتا ہے؟ کس بات پر تو اکڑتا ہے؟ کس بات پر تو تیرے اندر غرور پیدا ہوا؟ تو ایک چیز جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جس بندے کی اس حالت کی وجہ سے اس کی سزا کو بیان فرمایا کہ اس کا زمین میں دنسنا وہ کس وجہ سے تھا؟ فہوا یتبختر فی بردین، کوئی بعض اوقات کپڑوں کی وجہ سے بندے میں تکبر آ جاتا ہے، بعض اوقات جوتی کی وجہ سے بندے میں تکبر آ جاتا ہے، تو یہاں پر یہ بندہ یتبختر فی بردین، اپنے دو چادروں میں، جس اس وقت کا جو لباس تھا، اپنے دو چادروں میں اکڑ کے چل رہا تھا۔ وقد اعجبتہ نفسہ، اور اپنے آپ پر اترا رہا تھا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میں ایسا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خسف بہ الارض، اسی وقت اس کے اوپر اللہ نے سزا کو نازل فرمایا، عذاب کو نازل فرمایا۔ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، زمین نے اس کو پکڑ لیا اور قیامت کے صبح تک وہ اسی سزا اور اسی عذاب میں مبتلا رہے گا اور زمین میں دنستا ہی جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ چیز ذرا اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو بندہ اپنے آپ سے بہتر سمجھے، ہر بندے کو بندہ اپنے آپ سے اچھا سمجھے۔ مسلمان تو ہر حال میں مجھ سے بہتر ہے، اور کافر آج اگر میرے سے بہتر نہیں ہے، پتہ نہیں کل کو وہ کلمہ پڑھ لے اور وہ میرے سے آگے بڑھ جائے۔ تو اس لیے یہ چیز آج کبھی میرے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تکبر والا، جو غرور والا، اکڑ والا، یہ جو انسان کے اندر یہ عادتیں ہیں، یہ عادتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بڑے تو بڑے، بچوں میں بھی یہ چیزیں جو ہے پیدا ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے اندر سے اس بیماری کو ختم کرنے کی، اپنے اندر سے اس بیماری کو دور کرنے کی، اور اس بیماری کو ختم کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ہوں کیا۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا، ایک پھوئی ہے، ایک سانسی ہے، وہ انسان سے نکل جائے، ادھر دھرام سے پڑا رہے گا، کسی کام کا ہے؟ کر کیا سکتا ہے یہ انسان؟ معمولی سا اس کے
کمر میں ایک معمولی سا پرزہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل جائے، حرکت نہیں کر سکتا، کہہ رہے جی مورے ہل گئے۔ انسان کا ناخن تھوڑا سا کاٹتے ہوئے زیادہ کٹ جائے تو سی کرتے ہوئے یہ 24 گھنٹے گزار لیتا ہے۔ معمولی سے معمولی تکلیف یہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا اللہ اس کو پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت ایسے تکبر میں آ جاتا ہے، ایسے غرور میں آ جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اس دنیا میں یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے